سورہ یونس۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہو میں اپنے واسطے بھی برے اور بھلے کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے ہیں اور نہ آگے۔ کہو کہ بتاؤ، اگر اللہ کا عذاب تم پر رات کو آ پڑے یا دن کو آ جائے تو مجرم لوگ اس سے پہلے کیا کر لیں گے؟ پھر کیا جب عذاب واقع ہو چکے گا تب اس پر یقین کرو گے؟ اب قائل ہوئے اور تم اسی کا تقاضا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کا عذاب چکھو، یہ اسی کا بدلہ مل رہا ہے جو کچھ تم کماتے تھے۔ آیت نمبر 53 سے۔ اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ بات ہے؟ کہو کہ ہاں، میرے رب کی قسم یہ سچ ہے، اور تم اسے تھکا نہ سکو گے۔ اور اگر ہر ظالم کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ اسے فدیہ میں دے دینا چاہے گا، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے دل میں پچھتائیں گے، اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، اور اس کے لیے شفا جو سینوں میں ہوتی ہے، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت۔ کہو کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے۔ اب چاہیے کہ لوگ خوش ہوں، یعنی قرآن کو لے کر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ اس سے بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں۔ کہو یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا، پھر تم نے اس میں سے کچھ کو حرام ٹھہرایا اور کچھ کو حلال۔ کہو کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، یا تم اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہو؟ اور قیامت کے دن کے بارے میں ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ آیت نمبر 61 سے۔ اور تم جس حال میں بھی ہو اور قرآن میں سے جو حصہ بھی سنا رہے ہو، اور تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو، ہم تمہارے اوپر گواہ رہتے ہیں جس وقت تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور تیرے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ سن لو، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہیں ان کی بات غم میں نہ ڈالے، زور سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 66 سے۔ سنو، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ محض اٹکل دوڑا رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ بے شک
اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وہ پاک ہے، بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ کیا تم اللہ پر ایسی بات کرتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ کہو، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے بس دنیا میں تھوڑا فائدہ اٹھا لینا ہے، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، اور ان کو ہم اس انکار کے بدلے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور نوح کا حال سناؤ، جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا تم پر گراں ہو گیا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، تم اپنا متفقہ فیصلہ کر لو اور اپنے شریکوں کو بھی ساتھ لے لو، تمہیں اپنے فیصلے میں کوئی شبہ باقی نہ رہے، پھر تم لوگ میرے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اگر تم اعراض کرو گے تو میں نے تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگی، میری مزدوری تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے نوح کو اور جو لوگ اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور انہیں جانشین بنایا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان کا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ آیت نمبر 74 سے۔ پھر ہم نے نوح کے بعد کتنے رسول بھیجے، وہ ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے، مگر وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم حد سے نکل جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، مگر انہوں نے گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے سچی بات پہنچی تو انہوں نے کہا، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم حق کو جادو کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادو والے کبھی فلاح نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور اس ملک میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے، اور ہم کبھی تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 79 سے۔ اور فرعون نے کہا کہ تمام ماہر جادوگروں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈالو۔ پھر جب جادوگروں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، بے شک اللہ اس کو باطل کر دے گا۔ اللہ یقیناً مفسدوں کے کام کو سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے حکم سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، چاہے مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے بڑے لوگوں کے ڈر سے کہ کہیں وہ انہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دیں۔ بے شک فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو حد سے گزر جاتے ہیں۔ اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم واقعی فرما بردار ہو۔ اور انہوں نے کہا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں منکر لوگوں سے نجات دے۔ آیت نمبر 87 سے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی
کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر مقرر کر لو۔ اپنے ان گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ اور موسیٰ نے کہا، ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور ان کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں رونق اور مال دیا ہے، ہمارے رب، اس لیے کہ وہ تیری راہ سے لوگوں کو بھٹکائیں۔ ہمارے رب، ان کے مال کو غارت کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، اب تم دونوں جمے رہو اور ان لوگوں کی راہ کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور زیادتی کی غرض سے، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ کیا اب اور اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا؟ بس آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بنے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ آیت نمبر 93 سے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا، انہیں ستھری چیزیں کھانے کے لیے دیں، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ پس اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں شک ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ بے شک یہ تم پر حق آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پوری ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں، جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ بس کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی کہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، یونس کی قوم کے سوا۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور انہیں ایک مدت تک بہرامند ہونے کا موقع دیا۔ آیت نمبر 99 سے۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، پھر کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لا سکے، اور اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے دیکھو، اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے جو ایمان نہیں لاتے۔ وہ تو بس اس طرح کے دن کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح کے دن ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آئے۔ کہو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور انہیں جو ایمان لائے۔ اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیں گے۔ آیت نمبر 104 سے۔ کہو اے لوگوں، اگر تم میرے دین کے متعلق شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو اللہ کے سوا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے
اور مجھ کو حکم ملا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے بنوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر دین کی طرف کروں اور مشرکوں میں سے نہ بنوں، اور اللہ کے علاوہ انہیں نہ پکاروں جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ پھر اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر سکے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہو، اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے۔ جو ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور میں تمہارے اوپر ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور تم اس کی پیروی کرو جو تم پر وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔